الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ میں ہم معاشرے کی بحث کو ملاحظہ کر رہے تھے. آپ کی خدمت میں قرآن کریم اور تاریخ کے دامن میں فلسفہ تاریخ کی روشنی میں معاشرے کے نظریات کو ذکر کیا گیا کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں، کیسے وجود میں آتا ہے، اور اس بارے میں اسلامی مفکرین بالخصوص شہید مطہری کی کیا رائے اور نظریہ ہے. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ خلاصتاً آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے کہ شہید اس بات کے قائل ہیں کہ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی انسان خلقت میں ہی معاشرے کو برپا کرنا چاہتا ہے اور معاشرے کے اندر رہنا چاہتا ہے. البتہ جب ہم مدنی الطبع کہتے ہیں تو اس سے مراد فقط ایک خانوادہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اگر گھرانہ آباد نہیں کرتا تو رہ نہیں سکتا. اس سے مراد ہے کہ ایک معاشرے کے اندر جینا اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کی پر دلائل تھے آپ پڑھ چکے ہیں. شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں جس طرح انسانی فرد روح اور جسم کا مرکب ہے اور روح اس کی حقیقت ہے، اسی طرح سے انسان ایک جگہ پہ ایک دوسرے سے مرکب ہو کے ایک اجتماعی روح کو جنم دیتے ہیں جسے روح جمعی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس طور پہ انسانی زندگی کے دو رخ ہو جاتے ہیں، ایک اس کا انفرادی پہلو ہے اور ایک اس کا اجتماعی پہلو ہے. لیکن یہ جو اجتماعی پہلو شہید کی نگاہ میں قرآن کریم سے انہوں نے استدلال کیا کہ بعنوان امت، بعنوان قوم، جماعت، طائفہ ہے، قریہ ہے، قرآن میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں. اس کے اعتبار سے مثلا ادھر ہم افراد بیٹھے ہیں یا گھر کے چند افراد ہیں، یہ آپس میں افراد بدن کے اعتبار سے اگرچہ جدا جدا ہیں لیکن اس کے باوجود ایک خاص نوعیت کی ترکیب کو ایجاد کر رہے ہیں، اور اس خاص نوعیت کی ترکیب کے ایجاد کرنے سے ایک وجود جنم لے رہا ہے. اس وجود کو ہم کہتے ہیں روح جمعی یا روح اجتماعی. اور اس روح اجتماعی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قوانین خلق کیے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ نشوونما پاتی ہے اور ترقی کرتی ہے. اس لیے قرآن کریم کی بعض آیات سے ایسا ظاہر ہوتا ہے، جیسے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استدلال کیا اور شہید مطہری نے بھی، کہ قیامت والے دن دو قسم کے حساب ہیں. ایک انفرادی شخصی ہے ہمارا حساب کتاب، اور ایک اجتماعی حساب کتاب ہے کہ جب تم اس گروہ میں تھے تو تم نے یہ والا عمل کیوں انجام نہیں دیا. مثلا امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے ہیں تو امت کے افراد اگر ان کے ساتھ نہیں آئے تو امت کے ہر فرد سے پوچھا جائے گا تم اس گروہ یا اس معاشرے یا اس جم کے ساتھ کیوں نہیں تھے، کیوں اس کی نصرت نہیں کی. انسان کا ایک حساب کتاب اجتماعی امت کے عنوان سے بھی ہے اور اسے اعمال نامہ اس عنوان سے دیا جائے گا. البتہ یہ بات بیان کرتے ہوئے، کیونکہ تفصیلی یہ بات تھی اور کئی دروس کی پر مشتمل ہے، ایک مثال دی کہ جس طرح سے پانی کے عناصر ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن. ہائیڈروجن اور آکسیجن دو اجزاء مل کے ایک نئے وجود کو جنم دے رہے ہیں، اس کا نام ہے پانی. لیکن جب پانی ہمارے پاس آتا ہے، یعنی فرق اب کہاں پہ آتا ہے؟ جس طرح سے پانی کے اجزاء مل کے ایک نئے وجود کو جنم دیتے ہیں بعنوان پانی، اسی طریقے سے ایک معاشرے میں انسانی نفوس اور انسانی ابدان یہ جز بن جاتے ہیں اور یہ اجزاء مل کے ایک مرکب کو وجود دیتے ہیں جسے کہتے ہیں معاشرہ، جسے کہتے ہیں جامع. جس طرح ادھر پانی آپ نے کہا اجزاء سے مل کے پانی بنا، ادھر افراد سے مل کے کیا بنتا ہے؟ معاشرہ بنتا ہے. ایک فرق ہے البتہ ان دونوں میں کہ پانی کی مثال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی میں عناصر نہیں نظر آتے، اس میں اجزاء اس طرح سے ایک دوسرے سے تعلق جوڑتے ہیں کہ اپنے وجود کو ختم کر ڈالتے ہیں کہ جدائی کا کوئی پہلو نہیں نظر آتا اور صرف وہ تیسرا وجود جنم لے لیتا ہے. یعنی دو وجود، دو اجزاء آپس میں اپنی انفرادی تشخص کی کاملاً قربانی دے کے ایک نئے وجود کو جنم دے رہے ہیں بصورت پانی. لیکن معاشرے میں ایسا نہیں ہے. معاشرے کے اندر جو اجزاء ہیں وہ اپنا کاملاً انفرادی پہلو ترک نہیں کرتے.
ایک نوعی استقلال رکھتے ہیں، اگرچہ وہ استقلال اس جم کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے نسبی ہے، لیکن ایک نوعی استقلال موجود ہے۔ ہاں، یہ نوعی استقلال معاشرے کے مقابلے میں ضعیف ہے، معاشرے کے مقابلے میں کمزور ہے، معاشرہ طاقتور ہے، معاشرہ اختیار رکھتا ہے، معاشرہ اپنی رائے کی قوت رکھتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو مقابلے میں ایک فرد واحد ہے یہ اپنا پورا تشخص کھو دے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے بعض مغربی مفکرین نے یہ کہا کہ انسان بھی پانی کی طرح اپنی پوری فردی تشخص کو کھو دیتا ہے، نہ اس کی اپنی آزادی ہے، نہ اپنا اختیار ہے، اور نہ اپنی کوئی رائے اور موقف ہے۔ جو کچھ ہے وہ معاشرہ ہی آزادی ہے، معاشرہ ہی اختیار ہے، اور معاشرہ ہی اسے سب کچھ دے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن شہید رحمۃ اللہ علیہ اس تفکر کے قائل نہیں ہیں، اور انہوں نے اس اوپر پہ دلیلیں قائم کی، قرآن کریم سے عدلہ لے کے آئے جس میں واضح طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کرے کہ جو معاشرہ ظالم معاشرہ ہے، ظلم و ستم ہے، وہاں پہ انحراف ہے، وہاں پہ گمراہی موجود ہے۔ تو یہاں پہ اگر وہ فرد ظلم کو سہتا رہا، اگرچہ اہل ایمان ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں پہ جہنم میں کیوں نہ ڈالا جائے گا کہ کیوں وہ ظلم سے ہجرت کر کے نہیں گئے؟ فرشتے پوچھیں گے کہ آخر اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، تم نے کیوں ظلم کو سہا؟ اگر انفرادی تشخص انسان کا باقی نہ رہتا تو یہاں پہ یہ والا حساب کتاب نہ ہوتا۔ لہذا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استفادہ کیا، آیات سے استفادہ کیا۔ دوسری دلیل یعنی انسان کی فردی تشخص کے وجود کے اوپر اب استدلال ہے، اگرچہ یہ فردی تشخص معاشرے کے مقابلے میں کم طاقت رکھتا ہے، ایک انسان اکیلا معاشرے کو دبا نہیں سکتا، ایک اکیلا معاشرے کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ معاشرے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ مقابلہ کرے اور مبارزہ کرے، استقامت دکھائے، افراد اور انصار پیدا کرے، اسلام کہتا ہے ادھر مبارزہ کرو۔ لیکن یہ بات کب کی جائے گی؟ جب وہ فرد کے ہم استقلال، اگرچہ قلیل اور نسبی استقلال ہے، اس کے قائل ہوں، اس کے وجود کے قائل ہوں کہ ایک فرد کا اپنی رائے ہے، اپنی آزادی ہے، اپنا اختیار ہے۔ ادھر سے یہ مفاہیم پھر جنم لیتے ہیں کہ آزادی کسے کہتے ہیں، اختیار کسے کہتے ہیں، اور پھر اس طرح سے بحث ہوتی ہے۔ لہذا فرد معاشرے کے ماتحت رہ کے اس کا شکار دین اسلام کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے ذاتی تشخص اور فردی تشخص کے ساتھ مقابلہ کرے، اور اگر مقابلہ نہیں کر سکتا پھر کیا کرے؟ ہم نے کیا اس میں نتیجہ پڑا ہے؟ لازم ہے کہ وہ ہجرت کرے ادھر سے، اگر وہ مقابلہ نہیں۔ ظلم سہنے کی اجازت نہیں ہے، میرا قوم قبیلہ سب ادھر ہے، میں کیا کرتا جی؟ اب ظلم سہے نہیں، ظلم نہ سہے۔ ہاں، تدبیریں مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے دین اسلام نے تقیہ کو ایک تدبیر کے طور پہ پیش کیا ہے، نہ کہ ظلم سہنے کے اوپر، ظلم سہنے کے اوپر، ظلم کو قبول کرنے کے اوپر نہیں ہے تقیہ۔ تقیہ ایک عارضی تدبیر ہے جس میں وہ اپنے لیے قوت کو جم کرتا ہے، اپنی بقا کا سبب پیدا کرتا ہے تاکہ مبارزہ جنم لے سکے۔ تقیہ دب جانے کا نام نہیں ہے، تقیہ خوفزدہ ہو کے گھروں میں بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ تقیہ کیا ہے؟ ایک تدبیر کا نام ہے کہ اپنی جان بچاؤ تاکہ تم اپنی بقا کے ذریعے سے اس معاشرے کے اندر قوت کو حاصل کر سکو، اور پھر وہاں پہ حق کو تم نشر کرو۔ خلاصہ کلام، دوسری دلیل، پہلی دلیل قرآن ہوگی کہ فرد کا استقلال ہے۔ دوسری دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ دوسری دلیل ہمارے پاس آتی ہے حدیث نبوی۔ حدیث نبوی سے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ آپ نے چند احادیث کو دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ جسم کی مانند ہے، اس سے استدلال قائم کیا۔ انہی ادلہ میں ایک تیسری دلیل ہمارے پاس ہے بنام فطرت۔ یہ وہ موضوع تھا جو ہمارا چل رہا تھا۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فطرت کو انسانی جنبے کے اعتبار سے لیا ہے کہ وہ ہر فرد کے ہمراہ ہے، اور ہر فرد جو ہے اس کا احساس اپنے وجود میں کرتا ہے، اور وہ بیان کرتا ہے کہ ایک جم کے مقابلے میں فردی تشخص اور فردی وجود انسان رکھتا ہے۔ جیسے آج آپ نے مباحثہ اور غور و فکر کیا اس موضوع کے اوپر، فطرت کے اوپر، کہ انشاءاللہ اسے سوچتے رہیں تو یہ مطلب حل ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ غور و فکر سے تعلق رکھتا ہے، اور آگے جا کے یہی کلمہ فطرت وہ فلسفی اور عرفانی مباحث میں انسان کو داخل کر دیتا ہے۔ لیکن ہم اس حد تک پڑھیں گے جو ہمارے لیے کاملاً انشاءاللہ تعالی قابل فہم ہو، اگرچہ یعنی مراد یہ ہے کہ
ہم یہ نہ سمجھیں کہ جتنا ہم نے اس اوراق کے دائرے میں پڑھ لیا فطرت کے بس اتنی ہی معانی اتنی ہی گہرائیاں ہیں. یہ فطرت کی گہرائی بہت زیادہ ہے، وہ آہستہ آہستہ فلسفی عرفانی مباحث میں انسان کو لے جاتی ہے. اس زبان میں چونکہ انسان کی حقیقت آشکار سامنے آ جاتی ہے، ہم سادہ الفاظ میں ہم حقائق کو کاملاً بیان نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کریم اور روایات کا معجزہ ہی یہ ہے کہ وہ مطالب کو اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو فلسفیوں نے اصطلاحات کے دامن میں ایک چیز کو الجھا کے بیان کیا ہے، یا عرفا نے سال ہر سال کی زحمت اور محنتوں کے بعد اس کو اپنی ہی ایک خاص زبان میں اصطلاحات کی بیان کیا ہے، قرآن کریم اس طریقے سے اس میں گفتگو کرتا ہے کہ انسان کم سے کم اپنی ظرفیت کے مطابق سمجھ جائے. لہذا قرآن اور روایات کی ہم یہاں پہ زبان کو لے کے چلیں گے اور فلسفی اور عرفانی اصطلاحات کی دنیا کو ایک طرف قرار دیں گے، لیکن اس طرف توجہ رہے کہ اس موضوع کی گہرائی کی جو دقیق باتیں ہیں وہ آپ کو کس جگہ پہ میسر آئیں گی؟ ان دو علوم میں نظر آئیں گی. بہرحال فطرت کی طرف ہم آئیں. اس کے لغوی معنی آپ دیکھ چکے ہیں، دو معنی بیان کیے گئے ہیں. اصل معنی ہے ایک شے کو چیرنا، شگافتہ کرنا، اور دوسرا ہے خاص نوعیت کی خلقت. خاص نوعیت کی خلقت بھی اسی طرح سے ہے کہ عدم کو چیر کے ایک شے وجود میں آتی ہے، اس لیے اسے فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے. نمبر 2، فطرت انسان کے ساتھ کلمہ مختص ہے. ہاں اگر آپ فطرت کا ایک عمومی معنی لینا چاہیں، جیسے قرآن میں واضح طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوا فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو فطر کرنے والا. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ آسمان اور زمین کو فطر کرنے والا ہے. وہاں پہ آپ فطرت کا لفظ آسمانوں اور زمین دونوں کی خلقت کے لیے بیان کریں، کیونکہ اللہ نے آسمان اور زمین ہر شے کو ایک خاص مقدار اور ایک خاص حالت اور ایک خاص خصوصیت کے ساتھ جنم دیا ہے اور اسے ایجاد کیا، خلق کیا ہے. یہ ایک عمومی معنی ہے. اس عمومی معنی میں کلمہ فطرت ہم استعمال بالفاظ دیگر کلمہ فطرت کے ہم دو معنی لے لیں گے. آپ کلمہ فطرت لکھ کے اس کی دو شاخیں نکال سکتے ہیں. ایک اس کا عمومی معنی ہے جو آیات روایات میں استعمال ہوتا ہے، اس کے مطابق فاطر السماوات والارض، یا اسی طریقے سے مفطور کا لفظ استعمال کر کے تمام خلقت کی طرف نسبت دی گئی ہے، یا فطرہ ہکذا، اس طرح سے اللہ نے اسے خلق کیا. ادھر عمومی معنی مراد ہے فطرت کا. عمومی معنی فطرت کا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو خلق کیا ہے خاص نوعیت اور خاص مقدار کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں تھی. مثلا زمین ایک خاص شکل میں ہے، خاص خصوصیات کے ساتھ ہے، اپنے خاص انداز میں بنی ہے، اس کو فطرت کے عمومی معنی میں لیں گے. ایک اس کا خصوصی معنی ہے. خصوصی معنی فقط انسان کے ساتھ خاص ہے. ہم جب فطرت کہتے ہیں تو ہمارا یہ معنی کس طور پہ ہے؟ عمومی ہے یا خصوصی ہے؟ خصوصی ہم نے یہاں پہ مراد لے رہے ہیں. جب ہم کلمہ فطرت کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ خصوصی. خصوصی سے کیا مراد ہے؟ وہ معنی جو مختص ہے انسان کے ساتھ، نہ حیوانوں پر جاری ہوتا ہے، نہ آسمانوں پر جاری ہوتا ہے، نہ جمادات پہ، نہ نباتات پہ. کس کے ساتھ مختص ہے؟ انسان کے ساتھ. شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب میں جامع و تاریخ در قرآن فطرت کا معنی جو ذکر کیا ہے وہ کس تناظر میں ہے؟ خصوصی معنی کے طور پہ اسے ذکر کیا ہے. آئیں اب اگلے مرحلے میں کہ جو خصوصی معنی ہے اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد کے لیے ہم نے کہا تھا کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلمہ اصول مشترک کا استعمال کیا اور ایک کلمہ انسانیت کا استعمال کیا ہے. اس سے یہ بیان کرنا ان کا یہ مقصود ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں خلق کیا، بالکل ابتدا میں، تو خلقت کے گہرائی کے اندر بعض چیزیں موجود تھیں، خلقت کے ہمراہ ہی وہ چیزیں موجود تھیں. جب وہ خلقت کے ہمراہ موجود تھی تو تب تمام انسانوں میں موجود ہوں گی. تو اس کو فطرت سے، یعنی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے. التی جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ صفت اللہ کی نہیں آ رہا. التی کس کے لیے آ رہا ہے؟ کلمہ فطرت کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مذکر کا آتا ہے کلمہ، الذی آتا.
صحیح ہے، فطرت اللہ التی، التی کیا بتا رہا ہے؟ التی کا تعلق کس سے پیدا ہو رہا ہے؟ فطرت سے، یعنی مضاف سے، مضاف الیہ کی اوصاف نہیں ادھر آ رہے، مضاف کی ادھر صفت آ رہی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی وہ فطرت جس فطرت کے اوپر اللہ نے انسانوں کو فطر کیا ہے یا خاص نوعیت سے خلق کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس خلقت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتی، اللہ کی اس تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ ایک اور توجہ سے بات کو ملاحظہ کریں، کلمہ فطرت فلسفے میں بھی استعمال ہوتا ہے، قضایہ فطریہ کے عنوان سے، منطق میں بھی یہ اصطلاح آتی ہے، بدیہیات کی اقسام کے اندر 6 بدیہیات کی اقسام ہیں۔ یقینیات کو منطق میں 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور بدیہی ہیں یا یقینیات بدیہیہ ہیں یا یقینیات نظریہ ہیں، یقین بالمعنی الاخص کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاحی دنیا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ طلاب اس کو صحیح طرح سے جانتے ہوں گے کہ یقین اس کو شک اور ظن کے مقابلے میں لایا جاتا ہے، یقین بالمعنی عام تقسیم کی جاتی ہے اور یقین بالمعنی الاخص تقسیم کی جاتی ہے۔ پھر یقین بالمعنی الاخص کو یقینیات، یقین بدیہی اور یقین نظری میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر یقین بدیہی کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اولیات ہیں، مشاہدات ہیں، تجربیات ہیں، اور انہی میں سے ایک کیا ہے؟ تواتر متواترات، ایک ہے کیا؟ فطریات۔ فطریات کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیاسوہا معہا، وہ قضایا جن کے قیاس انہی کے ہمراہ ہوتے ہیں، یعنی انہی میں چھپے ہوتے ہیں، باہر نہیں ہوتے۔ بس آپ نے کہا منطق میں ایک اصطلاح ہے، فلسفے میں ایک اصطلاح ہے، حتیٰ کہ یہی اصطلاح علم اخلاق میں بھی بولی جاتی ہے۔ ان علوم میں جو اصطلاح ہے، اور ایک اصطلاح ہے قرآن کی، فطرت اللہ التی، قرآن میں بھی کلمہ فطرت ہے، قرآن نے جس کو فطرت کہا ہے وہ ان 3 علوم یا بقیہ علوم کی نسبت جداگانہ ہے۔ اگرچہ نقطہ مشترک پایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نقطہ مشترک نہیں ہے، ان میں قرآن نے جسے فطرت کہا ہے اس سے ایک نوع تناسب اور ایک نوع اس کے ساتھ تعلق ان کا موجود ہے۔ مثلا بدیہیات کو فطری، بدیہیات کی 6 قسمیں کی، اس کا مطلب بدیہیات کو فطریات کہا گیا یا نہیں؟ کیونکہ 6 میں سے ایک قسم اس کی ہے۔ وہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ انسان کے باطن میں ہی وہ تعلیم موجود ہے، اس کی انسان کو کسی اور طرف رجوع نہیں کرنا پڑتا، وہ اپنے باطن سے اس کی دلیل لے کے آ جاتا ہے، اس لیے اس کا نام فطری رکھ دیا، فطریات رکھ دیا۔ یعنی اس کا اصل سے جو قرآن نے معنی بیان کیا ہے اس سے ایک تعلق ہے۔ قرآن آ کے کیا بیان کر رہا ہے؟ فطرت اللہ، بس قرآن کا ایک کلمہ اپنا، قرآن کریم نے وحی الہی میں ایک کلمہ فطرت آیا ہے۔ ہمارا یہاں پہ موضوع یہی والا کلمہ ہے، کیونکہ شہید رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے تناظر میں بیان کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے جامع و تاریخ در قرآن، اس میں جب فطرت سے فرد کی اصالت و فرد کے استقلال نسبی کے اوپر جب استدلال قائم کیا تو فلسفی ابحاث میں شہید وارد نہیں ہوئے، کیونکہ قرآن کا معنی بیان کرنا مقصود ہے۔ وَإِلَّا منطق کی جو میں نے ابھی تقسیم بیان کی ہے، یہ تقسیم بیان کی جاتی، یا فلسفے کی تقسیم بیان کی جاتی، حکمت نظری ہے، حکمت عملی ہے، جیسا آیت اللہ جوادی عاملی نے فطرت در قرآن، اچھی کتاب، بڑی بہترین اور مفید کتاب ہے، ضرور مطالعہ کریں، فطرت در قرآن، آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ترتیب سے اس کو بیان کیا ہے، اور بعد میں آہستہ آہستہ ابتدا سے بیان کرتے کرتے فلسفی مباحث کو چھیڑیں گے، اور عرفانی چند مباحث کی طرف اشارہ کر کے، شہودی مباحث کی طرف اشارہ کر کے پھر قرآن کے دامن میں آ جائیں گے، اور اس طرح سے وہ واضح بیان کرتے ہیں کہ کون سی اصطلاح کیسے تھی، کیسے فرق ہوا۔ یعنی اگر کسی نے تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے، شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب فطرت بھی موجود ہے، البتہ اس میں وہ غربی فلاسفہ سے زیادہ ان کا مناقشہ یا بحث ہے، شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ لیکن آیت اللہ جوادی حافظہ اللہ تعالیٰ چونکہ متاخر ہیں شہید مطہری سے، انہوں نے تمام مباحث کا احاطہ بھی کیا، تمام علوم جو انسانی علوم ابھی حوزہ علمیہ کی صورت میں دینی علوم آشکار ہیں، ان کا بہترین ان کے اوپر مسلط ہیں، لہذا ان کی کتاب جامع ترین کتاب ہے، اس میں وہ سب کی بحث کو لے کے آتے ہیں، پھر جدا کرتے ہیں۔ دیکھو منطقی اس معنی میں کہتا ہے، فلسفی اس معنی میں کہتا ہے،
عارف اس معنی میں کہتا ہے، قرآن اس معنی میں کہہ رہا ہے۔ البتہ قرآن جس معنی میں کہہ رہا ہے وہ بقیہ کے لیے قابل قبول ہے، اور ایک نقطہ اشتراک آپ اس میں سے تلاش کر سکتے ہیں، لیکن قرآن نے خاص معنی کو ذکر کیا ہے۔ سوال، قرآن فطرت کے عنوان سے کس معنی کو ذکر کرتا ہے؟ قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام قرآن کی اتباع میں ہی معنی کو لے کے آتی ہے، اس لیے اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں جو کلمہ فطرت ہے وہ فلسفی اور منطقی اصطلاحات والا کلمہ نہیں ہے، وہ وہی معنی جسے قرآن کریم فطرت کہہ رہا ہے۔ قرآن نے جسے فطرت قرار دیا ہے، ہمیں آیات سے اس کی خصوصیات پتہ لگتی ہیں۔ پہلی اس کی خصوصیت، اب یہ وہ ترتیب ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، جو خود میرے لیے قابل فہم ہوئی، تو وہ ترتیب ہے، آپ خود مطالعات کر کے غور و فکر کر کے آپ اس کو خود منظم کر سکتے ہیں۔ البتہ یہی والی باتیں بعین ہی موجود ہیں کتب میں، ایسا نہیں ہے کوئی ابتکاری کام ہے، ابتکاری نہیں ہے، نقلی کام ہے، یعنی نقل کر کے غور و فکر کر کے انہی کی بات کو آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن سمجھانے کی غرض سے جو پہلا نقطہ بیان کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ یہ پہلا نقطہ کتابوں میں چوتھے پانچویں مرحلے پہ ملے، لیکن ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ فطرت وجودی شے ہے۔ فطرت کیا ہے؟ ایک وجودی شے ہے، وجود ہے، ماہیت نہیں۔ وجود ہے، ماہیت نہیں، یہ فلسفی اصطلاح آ جاتی ہے یہاں پہ ماہیت کے عنوان سے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا وجود ہے، تو وجود کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب فطرت، جسے قرآن نے فطرت کہا ہے، وہ ایک شے وجودی ہے، تو اب آپ اس کے پیچھے نہ بھاگیں گے کسی نے فطرت کی تعریف کی ہو، کسی نے اس کی ماہیت بیان کی، اس کی حدود بیان کی ہوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں علوم، اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اسے مطالعہ کریں تو فلسفے میں اس کو واضح طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، ماہیت ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ بھی ماہیت مرکبہ، وَإِلَّا تعریف نہیں ہو سکتی ایک شے کی، ڈیفینیشن بیان نہیں ہو سکتی فطرت کی۔ یہ جو پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے، یہ 4 نکات ٹوٹل ہیں، ان 4-5 نکات میں 4-5 نکات ہیں، ان 4-5 نکات کے ضمن میں ہی آپ پہلے غور کریں گے تو قرآن کا معنی فطرت روشن ہو جائے گا، پھر اس کو اگلے مرحلے میں انشاءاللہ منظم آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بس پہلا ہمارے پاس کیا آیا کہ فطرت کیا ہے؟ ایک وجودی شے ہے۔ وجودی شے ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی، اس کی حد بندی آپ نہیں بیان کر سکتے، درست ہے؟ وجودی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کہیں پہ بھی اس کی تعریف نہیں ملے گی۔ فطرت کے نام سے ڈیفینیشن کسی نے کی بھی ہے تو وہ ڈیفینیشن یا وہ تعریف قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیفینیشن کس کی ہوتی ہے؟ ماہیت مرکبہ کی ہوتی ہے۔ اب یہ ممکن ہے کہ بعض افراد کے لیے کلمہ نیا ہو، لیکن فی الحال ذہن میں رکھ لیں کہ ماہیت مرکبہ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، ماہیات بسیطہ کی بھی تعریف نہیں ہے، ماہیات مرکبہ کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ تعریف میں اس مرکب کو کھول کے بیان کر دیتے ہیں۔ مثلا پانی ہے، وہ مرکب ہے، اس کی تعریف ہو سکتی ہے، آکسیجن ہائیڈروجن آپ کھول کے بیان کر دیں گے، لیکن ایک چیز اجزاء سے مرکب ہی نہیں ہے، بسیط ہے، اس کی کیسے تعریف کریں گے؟ یہ تو ماہیات کی دنیا میں تعریف کی بات آتی ہے۔ جب وجودی شے کا کہا جائے تو اس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ بس آپ کو یہ پتہ لگ گیا وجود ہے اس کا، لیکن اس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز جو قرآنی آیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے، فطرت وہ چیز ہے جو بالکل ابتدائی خلقت میں انسان کے تھی، جو بالکل انسان کی ابتدائی خلقت میں رکھ دی ہے۔ یعنی 2 کلمات، یہ جو دوسرا میں نے آپ کی خدمت میں صفت بیان کر رہا ہوں فطرت کی خصوصیت، پہلی تو ہوگی وجودی، دوسری جو آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے اس کے ضمن میں 2 کلمات اہم ہیں، ابداعی و ابتدائی۔ ابداع کہتے ہیں ایجاد کو، خلقت کو، ابتدائی بالکل ابتدائی خلقت میں، یعنی اول جب انسان کو خلق کیا گیا تو وہ جو عناصر اس کے وجود کے اندر تھے ان میں سے ایک وجودی شے فطرت تھی۔ اس میں کیا ایک شے تھی؟ وجودی شے فطرت تھی۔ لہذا ابتدا میں ہے، بعد میں نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان کے نفس میں بعد میں پیدا ہوتی ہیں، درست ہے؟ بہت ساری چیزیں انسان اضافہ کر سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سے زائل کر سکتا ہے، لیکن فطرت کی دوسری خصوصیت کیا بالکل ابتدائی سانچے میں جب انسان کو ڈھالا گیا،
انسان بنایا گیا جب انسان کو، مثلا انسان اگر بنتا ہے عقل سے، غضب سے، شہوت سے، یہ انسان ہے بلا شک و شبہ، لیکن اسی کے دامن میں اللہ نے فطرت کو رکھ دیا، فطرت کو اسی کے دامن میں اسی ابتدائی مرحلے میں رکھا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا۔ خلق جیسے ہی ہوا تو ہمراہ کس کے تھا؟ فطرت کے، یعنی فطرت ایک جدا شے ہے جس کے اوپر انسان کو خلق کیا گیا ہے، درست، ایک وجودی شے ہے جس کے اوپر انسان کو خلق کیا گیا۔ ابھی آئے گا وہ کیسے وجودی شے ہے، اس کی ابھی تشریح آپ کے سامنے آتی ہے، لیکن ابھی صرف دوسرے پہلو کو یہ رکھیں کہ بالکل ابتدا میں ایک شے جیسے خلق ہوتی ہے، کیونکہ ابتدا میں جو چیز خلق ہو وہ ہمیشہ اسی طرح دائمی رہتی ہے، صحیح ہے؟ جب ابتدا میں ایک شے کو وجود دیتے ہیں، جو اس وقت اس نے سانچہ اختیار کر لیا وہی رہے گا، وہ اس کی بیس نہیں ختم ہوتی۔ انسان کی بیس میں، انسان کی اساس میں فطرت شامل ہے۔ بعض چیزیں تعمیر ہو جاتی ہیں، تعمیر کرنے کے بعد اضافے کرتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ نہیں یار اس کی بیس آپ تبدیل کرو، آپ کو کہ بیس تبدیل کروں تو پوری بلڈنگ گرے گی، بیس تو نہیں تبدیل کر سکتے، اوپر سے کانٹ چھانٹ ہو سکتی ہے، اس کی بنیاد تو نہیں میں ہلا سکتا۔ تو فطرت انسان کی بنیادوں میں شامل ہے، صحیح ہے؟ اچھا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان کی خلقت میں شامل ہے، ابتدا میں شامل ہے، تو فطرت آشکار ہمیں دکھائی دے گی یا انسانی وجود میں پنہا ہے؟ وہ انسانی خلقت کے اندر پنہا ہے، یا اس کو ایک اور زبان میں ہم کہہ لیں، فطرت کا تعلق جسم سے ہے یا روح سے ہے؟ روح انسانی میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ روح انسانی کو اللہ نے خلق فرمایا تو انسان تب بنا، جسم کی تشکیل کے اوپر تو انسان نہیں کہلاتا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، یہ ہمارے پاس دوسرے مرحلے میں گفتگو آتی ہے۔ تیسری چیز، جب انسان کے اندر اللہ نے فطرت کو قرار دیا تو جہاں انسان ہے وہاں فطرت ہوگی، بس فطرت ایسا ہو سکتا ہے کوئی انسان ہو فطرت نہ ہو؟ فطرت کی تیسری خصوصیات ہے تمام انسانوں میں مساوی طور پہ موجود ہے، شدت ضعف کا فرق ہو سکتا ہے، وہ نیچے آ رہا ہے، لیکن خلقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ تمام میں موجود ہے، مشرک ہو، کافر ہو، مسلم ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر انسان میں فطرت کیا ہے؟ مساوی طور پہ موجود ہے، افریقی ہو، ایشیائی ہو، غربی ہو، یا کسی بھی جگہ کا ہو، اس کے اندر ہر جگہ فطرت یکساں نظر آئے گی۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، انسان مریخ میں منتقل ہو جائے، انسان کسی اور کہکشاں کے کسی اور سیارے میں چلا جائے، جہاں انسان پائیں گے وہاں کیا ہوگا؟ فطرت اس کے ہمراہ ہے، کیونکہ ابتدائی انسان کے اندر ہے، یعنی جنس انسان میں ہے، یا نوع انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ انسان، البتہ جنس سے مراد وہ الف لام جنس نحو والا علم نحو، کہ تمام افراد میں مساوی طور پہ، خلقت کے اعتبار سے مساوی طور پہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کو قرار دیا۔ کوئی فطرت سے خالی نہیں ہو سکتا، کوئی بچہ بھی، کوئی وجود بھی انسان کے لائے اور فطرت کے اوپر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ آپ کو طبیعت اس طرح نہیں تھی، ہم نے طبع انسانی کو ملاحظہ کیا، اگرچہ یہ جو تین الفاظ ہم نے پڑھے تھے، غریزہ ہے، طبیعت ہے، اور ہم نے یہ عادات کو بھی ہم نکال لیں، علم اخلاق میں نہیں جاتے، عموماً یہ تین کلمات بولے جاتے ہیں، فطرت، طبیعت اور غریزہ۔ جو اللہ تعالیٰ نے بقیہ مخلوقات کو خلق کیا ہے، خصوصاً یہ جمادات ہیں یا یہ جو نباتات ہیں، ان کی خلقت کا نام طبیعت ہم نے قرار دیا۔ جیسے پہلے بھی بتایا کہ طبیعت بے معنی نیچر استعمال ہوتا ہے، آپ نیچر کے معنی میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے جب انسان کی طرف سے جائزہ لیا تو طبع انسانی کا عنوان ہم نے رکھا، وہ بھی نیچر سے جدا نہیں ہے، انسان کی نیچر ایسی ہے، کہتے ہیں نا انسان کی نیچر، نیچر کو کبھی بھی فطرت نہیں کہتے، نیچر تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی کسی کی نیچر ہے کہ وہ اس طرح کرتا ہے، نیچر کا تعلق انسان کے عقل و شعور کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس کو برملا کرتا ہے، بدون ارادہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی بدون ارادہ ایک عمل کو انجام دیتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ مثلا مختلف افراد کے اسی کے حوالے سے مختلف مزاج بن جاتے ہیں، مزاج عقل و شعور کے ذریعے سے تو نہیں انسان کے وجود میں آتے ہیں، مزاج انسان کے آہستہ آہستہ اس میں وہ ڈھل جاتا ہے، یا عادات کو جب انسان انجام دیتا ہے انہیں عادات میں اس کا وجود آہستہ آہستہ ڈھل جاتا ہے، لہذا عادات ہیں، مزاج ہیں،
یا طبیعت ہے، یہ چیزیں انسان کی عقل و شعور سے قطع تعلق نہیں رکھتی۔ آپ خود غور و فکر کر سکتے ہیں کہ میں یہ عمل کیوں انجام دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ خود بخود کھنچتے ہوئے چلے جاتے ہیں، چاہیں یا نہ چاہیں، اس لیے جو غور و فکر کرتے ہیں وہ اس سے کھنچ جاتا ہے۔ لہذا آپ نے طبیعت کے اس جگہ پہ دیکھے کہ اصل طبیعت کا معنی وہی نیچر کا معنی ہے، لیکن جب ہم انسانی نیچر کی بات کریں گے تو انسانی نیچر کو سمجھنا چاہیے۔ خود یہ ایک طویل فلسفی بحث ہے، مزاج انسانی و طبع انسانی ایک فلسفی بحث ہے۔ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت مطالعہ میں اس کے اوپر ایک گفتگو کی ہے، فلاسفہ نے بہت اسے کھول کے بیان کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سائنسی ایک موضوع ہے فقط، کیونکہ سائنس جسم کے اعتبار سے جائزہ لیتی ہے، ہارمونز کے سیلز کے اعتبار سے جائزہ لیتی ہے، لیکن یہ جو طب ہے روح کی جانب سے جائزہ وہ فلسفہ اسلامی آ کے لیتا ہے۔ لہذا فلسفہ اسلامی نے اس کو آ کے دیکھا کہ ہر شے جو اللہ نے خلق کی ہے اس کی اپنی خصوصیات ہیں۔ مثلا طب بعض چیزیں ظاہراً ٹھنڈی ہوں گی لیکن ان کی طب کیا ہے؟ گرم ہے ان کی۔ بعض چیزیں ممکن ہے گرم ہوں گی لیکن ان کی طب کیا ہے؟ ٹھنڈی ہے۔ یہ طب عقل و شعور سے اس کے اندر آئی، تو کوئی عقل و شعور نہیں رکھتا۔ اس کے اندر کوئی ریاضت عرفانی اور معنوی سے یہ آئی، کوئی معنوی شعور نہیں رکھتا وہ۔ لہذا وہاں پہ اس کو خلق جب اللہ تعالیٰ نے کیا تو یہ خصوصیات اس کے ہمراہ تھی۔ انسان کو بھی جب خلق کیا جاتا ہے تو کوئی اسباب ہمارے لیے پوشیدہ ہیں کہ ان اسباب کی وجہ سے یہ مزاج بنے، لیکن مختلف مزاج ہوتے ہیں۔ بعض کا ہنسی مذاق کا مزاج زیادہ غالب ہوتا ہے، بعض کے اندر سیریس رہنے کا مزاج زیادہ غالب ہوتا ہے، بعض جو ہیں وہ کسی اور شے کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، بعض کی پسند ناپسند میں فرق آتا ہے۔ مزاج مختلف ہیں، مزاجوں پہ اور طبع انسانی کے پر نہیں چلنا چاہیے۔ حرام نہیں ہے اگر حدود الہیہ کی پیروی کی جائے تو حرام نہیں ہے، لیکن بالآخر اگر اس کو آپ نے ملکہ کی حالت میں ڈھال دیا تو وہ گمراہی میں لے جائے گی، کیونکہ ملکات کھینچ کے انسان کو لے کے جاتے ہیں۔ لہذا طب کے خلاف ذمہ داری کے فلسفے کو وجود دیں کہ اب میری ذمہ داری ہے جیسا بھی ہو، میں ماتحت ہوں کسی ذات کے، وہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں حاکم میرے اوپر قرار دیا، انبیاء و رسول و ائمہ علیہ السلام، میں ان کے تابع ہوں، ان کے مطابق چلوں گا، اپنے نفس کی پیروی نہیں کروں گا، اپنی طبیعت کی پیروی نہیں کروں گا، اپنے مزاج کی پیروی نہیں کروں گا۔ بہرحال طبیعت کا معنی آپ کے لیے آشکار ہوا کہ اشیاء میں بھی طبیعت ہے، وہ نیچر سے آپ تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ طبیعت کو فطرت نہیں کہیں گے ہم، بالمعنی عام ممکن ہے کہ آپ کہہ دیں، لیکن وہ جو خاص معنی قرآن کا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لے رہے ہیں، اس معنی میں فطرت بالمعنی الخاص طبیعت کو نہیں کہیں گے۔ طبیعت ہر شے کی جدا ہے، انسانوں میں آ جائیں تو سب میں برابر ہے طبیعت، یا نسبی ہے طبیعت؟ نسبی الگ ہے۔ بس ادھر وہ اصول مشترک کی بات آتی ہے۔ طبیعت چونکہ نسبی ہے انسانوں میں، رنگت کے اعتبار سے، ہارمونز کے اعتبار سے، مختلف ماحول کے اعتبار سے بہت ساری طبیعتیں بن جاتی ہیں ماحول کی وجہ سے۔ جس گھرانے میں پلا بڑا ہے، جس معاشرے میں پلا بڑا ہے، وہ بالآخر ایک نو اثر انداز ہوتے ہیں، معاشرے طبیعت کی حد تک کی اثر انداز ہوتے ہیں، فطرت کو متاثر نہیں کرنے دینا چاہیے۔ پس آپ نے یہ جو نقطہ اب آپ نے ادھر ملاحظہ کیا، تیسرا نقطہ کہ طبیعت تمام انسانوں میں مساوی نہیں ہے، نسبی ہے۔ اسی طریقے سے غریزے تمام انسانوں میں مساوی نہیں ہیں، کسی کو زیادہ کھانے کی اشتہا ہے، کسی کو کم کھانے کی اشتہا ہے، کسی کو نیند جو ہے وہ 12 گھنٹے بھی کم لگتی ہے، کسی کے لیے ممکن ہے کہ نیند 4-5 گھنٹے کافی ہو۔ مختلف اشتہا ہے انسان کے اندر، غریزے ہیں مختلف انسان میں۔ غریزے حیوان در حقیقت کس طرح سے تقسیم ہمارے علماء کرتے ہیں، توجہ کریں، یہ پوری خلقت انسان کی آپ کے سامنے ہے۔ فرشتے ہیں، کائنات ہے، مادی ہے، غیر مادی چیزیں ہیں، سب آپ کے ہمراہ ہیں۔ ان میں سے وہ مخلوقات جو جامد ہیں یا فقط ایک جگہ میں نشوونما پاتے ہیں، صحیح ہے، جامد ہیں اور نشوونما پاتے ہیں، ان کو کہہ دیا طبیعت۔ ان کا کیا نام رکھ دیا گیا؟ طبیعت، نیچر۔ لیکن وہ جاندار کہ جن کے اندر مختلف اشتہا ہمیں ظاہر طور پہ دکھائی دیتی ہیں، ان کا نام رکھ دیا حیوانات۔ حیوانات کے اندر غرائز ہوتے ہیں۔ پودے میں غریزہ دکھائی دے گا آپ کو؟
اگرچہ ابھی میڈیکل اس کے اوپر کام کر رہی ہے، ممکن ہے کہ ہم اس کے اندر غریزے کو مان لیں، فرق نہیں پڑتا اس سے کہ ایک پودا کیونکہ بیج اڑتے ہیں تو جب اڑ کے جاتے ہیں، مثلا اخروٹ کے بیج نے پرواز کرنی ہے تو وہ نر اور مادہ کے ساتھ جو آپس میں تعلق جڑتا ہے تو وہ اخروٹ کی طرف ہی جاتا ہے، وہ آم کے اوپر پڑ کے کوئی عام اخروٹ تو نہیں بنا دیتا، آم کھانے لگے اندر سے اخروٹ نکل آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، آیا یہ غریزے کے تحت اڑتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو یہ اب تجربے کی دنیا ہے، سائنس کی باتیں ہیں۔ لیکن اس کو ہم نے تقسیم کس طرح سے علماء نے آ کے کیا، قدیم زمانے سے یہ تقسیم ہے، طبیعت کہہ دی جمادات کے لیے اور نباتات کے لیے، کیونکہ ان میں غریزہ نہیں ہوتا۔ غریزہ کیا ہے کہ کس کی طرف اشارہ کیا؟ حیوانات کی طرف، کیونکہ ان میں ہوتے ہی غرائز ہیں، وہ جھپٹتے ہیں، درندگی دکھاتے ہیں، اشتہا دکھاتے ہیں، محبت کا اظہار بھی بچوں سے کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے اندر غریزے پائے جاتے ہیں۔ انسان کی طرف آئے تو انسان طبیعت، چونکہ انسان واحد مخلوق ہے جو جامع تر ہے، تمام جہان کو لیے ہوئے ہے انسان اپنے نفس سے، جھانک کے دیکھے تو فرشتے والی صلاحیتیں بھی ہیں، اگر جھانک کے دیکھے تو انسان میں حیوانات والی تمام صلاحیتیں بھی ہیں، اگر جھانک کے دیکھے تو پتھروں نباتات والے کو بھی گھیرے ہوئے ہے، اگر وہ ان سب سے اوپر نکل جائے تو تب انسان ہے، اور فطرت ہے کہ جو انسان کو اوپر لے کے جاتی ہے۔ لیکن آپ نے اس میں مقام پہ دیکھا کہ غریزے نسبی ہیں، بعض کم زیادہ ہوتے ہیں، مطلق طور پہ مساوی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا طبیعت، وہ بھی سب میں مساوی نہیں ہے۔ انسان کے لیے طبیعت اور غریزے کے مقابلے میں کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ فطرت۔ یہ قرآن کریم نے فطرت انسان کے لیے استعمال کیا، لیکن انسان کے اندر فطرت وہ تمام میں برابر نظر آئے گی یا نہیں؟ نہیں، فطرت تمام میں نہیں ہے برابر، فطرت ہر جگہ پہ نظر آئے گی، صحیح ہے؟ اس فطرت کے مطابق عملی دنیا میں جب قدم رکھیں وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن فطرت تمام میں برابر اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے، سب کے اندر وہ فطری جو قرآن نے جسے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کہا ہے، وہ فطرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کے اندر برابر رکھی ہے، صحیح، جس کے اوپر خلق کیا، لیکن طبیعت برابر نہیں ہے، غریزے برابر نہیں ہے، وہ نسبی ہیں، فطرت برابر ہے سب کے اندر، اور اسی سے انسانیت کی شناخت ہوتی ہے۔ انسان پہچانا جاتا ہے اپنے فطری تقاضوں سے، یعنی فطرت تقاضا کرتی ہے چیزوں کی، جو فطرت اللہ نے ہمارے وجود کی گہرائی میں پوشیدہ کر کے پنہا کر کے رکھ دی، اور جس کے اوپر اللہ نے خلق کیا ہے وہ انسان سے کئی چیزوں کے تقاضے کرتی ہے۔ ابھی اس کی طرف بحث ابھی انشاءاللہ منتقل ہو رہی ہے۔ بس 3 آپ خصوصیات پڑھ چکے۔ فطرت کیا ہے؟ وجودی ہے، فطرت ابتدائی خلقت میں ہے، نمبر 3 ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گی، انسان میں ہر جگہ پہ انسان میں فطرت نظر آئے گی۔ چوتھی چیز، لا تبدیل لخلق اللہ، آیت کے اس حصے سے استفادہ کیا۔ یہ ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ جو ہم نے ابھی تیسرا نقطہ پڑھا، تمام انسانوں میں برابر ہے، یہ قرآن کریم کی آیت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ ادھر ناس سے مراد ایشیائی اور عرب ہیں، ماضی کے ہیں، مستقبل اور حال سب زمانوں کے ہیں یا نہیں؟ ہر جگہ کے ہیں یا نہیں؟ یہ علم ناس جو ہے ادھر وہ تمام کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس سے ہمارے پاس قرآن کی آیت سے دلیل بن جاتی ہے کہ جو اس فطرت پہ اللہ نے خلق کیا وہ سب انسانوں میں ہے، صحیح ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، الناس کہہ کے علیہا یعنی علی الفطرہ، فطرت کے اوپر اللہ نے انسان کو جو خلق فرمایا ہے، وہ انسان سارے کے سارے اس فطرت پہ خلق ہوئے ہیں یا نہیں؟ سارے انسان ایک ہی طبیعت پہ خلق ہوئے ہیں کیا؟ سارے انسان ایک ہی غریزے پہ کیا خلق ہوئے ہیں؟ لیکن کیا سارے کے سارے انسان ایک فطرت پہ خلق ہوئے ہیں؟ یہ فرق آپ کے پاس آ جاتا ہے، صحیح ہے؟ قرآن آیت سے چلیں آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے سوچنا بھی اسی انداز میں ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کو فطرت کے اوپر اللہ نے خلق کیا، سب انسانوں کو، لیکن سب انسانوں کو ایک طبیعت میں خلق نہیں کیا، طبائع مختلف ہیں۔ سب انسانوں کو ایک غریزے کے اوپر خلق نہیں کیا، غریزے مختلف ہیں، لیکن سب انسانوں کو ایک فطرت کے اوپر خلق کیا ہے اللہ نے۔ پھر لا تبدیل لخلق اللہ،
اس سے وہ چوتھا نقطہ نکلتا ہے کہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، فطرت کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکے گی، یعنی ختم نہیں ہوتی انسان سے، دبائی جا سکتی ہے، ضعیف کی جا سکتی ہے، کمزور اسے کیا جا سکتا ہے، ختم کاملاً نہیں کیا جا، شدید بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہے نا سب کو برابر دے دی اللہ تعالیٰ نے، اب اس میں وہ شدت دکھا کے اوپر لا سکتا ہے، اعمال ایسے انجام دے گی، دبا بھی سکتا ہے، غائب بھی کر دے ایک نو، لیکن وہ جب بھی کہے گی 100% غائب ہو سکتی ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو خلقت کو خلق کیا اس میں تبدیلی نہیں تم لا سکتے، لہذا وہ نو ایک اپنی باقی ہی رہے گی۔ بالآخر ابلیس سے بڑھ کر کوئی منکر خدا تو نہیں ہے، تو ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ کا اعتراف کیا یا نہیں کیا؟ آپ آیات پڑھ لیں، اس نے اللہ کی عزت کی بھی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کا بھی اعتراف کیا، ربوبیت کا انکار نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اطاعت نہیں کی، تکبر کیا، یہ الگ موضوعات ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن ہی میں ہے کہ وہ ڈرنے کا بھی اس نے اقرار کیا کہ میں اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں، جیسا کہ سورہ شعراء کی آخری آیات میں ہے کہ وہ انسان کو کفر کے دھڑے پہ لگا دیتا ہے، یعنی بڑے مزین کر کے صورتیں بتاتا ہے، اور پھر جب گناہ انسان انجام دے دیتا ہے اس گناہ کو بہت بڑا گناہ کر کے دکھاتا ہے، کہتا ہے یار تم اس قابل ہی نہیں، تم نے دیکھا کیا کر دیا۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں اندر سے بڑا متواضع ہوں، جبکہ وہ شیطان اب دوبارہ کھیل رہا ہے۔ جیسے آپ بعض لوگ دیکھتے نہیں جی ہم تو اس قابل نہیں ہیں، میں لوگوں کو نصیحت کروں، میں کسی کو کوئی بات بتاؤں، میں تو اندر سے ہی مجرم ہوں۔ یہ شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کیونکہ پہلے ایک گناہ کروایا، پھر گناہ کر کے اس کو بہت بڑا کر کے دکھایا تاکہ مایوس ہو جائے۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میں شاید متواضع ہوں دین الہی کے سامنے، متواضع نہیں ہے، یہ تو شیطان کے ہاتھوں میں دوسری دفعہ کھیل رہا ہے، اور شیطان اسے مایوس کر کے دین سے دور کر کے جائے گا۔ بس کہیں گے تیرا مسجد سے کیا کام، مسجد تو نیکوں کے لیے ہوتی ہے، تیرا حوض علمی سے کیا کام، وہ تو پاک اور نیک لوگوں کے لیے ہے، تیرا امامت سے کیا کام، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آ جائے اور اللہ کی دین کی ترویج کرے، تبلیغ کرے، تعلیمات کو پیش کرے، تم تھوڑے اس قابل ہو، اس کے لیے تو وہ فلاں فلاں افراد قابل ہیں، میں تو اندر سے گناہ گار ہوں، یہ گناہ کیا۔ یہ شیطان کی زبان ہے۔ لہذا سورہ شعراء میں ہے کہ وہ پہلے کفر کراتا ہے، کفر کرانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، تو ہی نہیں ڈرا۔ اب وہ کہتا ہے میں ہی نہیں ڈرا، ادھر نفسیاتی اسے کرتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے۔ تو جو تھامتا نہیں ہے رحمت الہی کو اور اللہ کی اطاعت کو، یعنی وظیفہ سمجھ کے ایک عمل انجام دے، وظیفے کو تھامتا نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ دین ترک کرنا شروع کرے، مسجد چھوڑے گا، مدرسہ چھوڑے گا، کتابیں پڑھنا چھوڑے گا، علم کا حصول چھوڑے گا، مومنین کی جماعت کو چھوڑے گا، ہر چیز اس سے چھڑواتا چلا جائے گا شیطان۔ لہذا یہاں پہ فطرت انسان کو کام دیتی ہے، فطرت اس طرح سے دب جاتی ہے، اس لیے فطرت میں کوئی شے ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ اندر آخر فرعون ہے، وہ ڈوبا تو کیا اس نے کہا آمنتو، اور یہ بھی کہا کہ میں ایمان لایا اور اسلام کا بھی اقرار کیا۔ آخر وہ اس نے تو دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، یہ تو نمرود سے بھی الفاظ نے قرآن میں آئے، اس نے کہا کہ تم لوگوں کا مصر والوں کو خطاب کر کے کہا بتاؤ کون ہے تمہارا رب، میرے پاؤں کے قدموں تلے تو یہ ساری کی ساری نہریں بہہ رہی ہیں جو تم دیکھتے ہو دریا نیل میں، میں تمہارا وہ بڑا بالا تر رب ہوں۔ لیکن جب وہ ڈوبا ہے تو ڈوبتے ہوئے اس نے کیا جملات کیے ہیں۔ لہٰذا فطرت دبائی جا سکتی ہے، کمزور کی جا سکتی ہے، 100% انسان کے وجود سے ختم نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہمارے پاس نکات آ گئے۔ سوال، اب یہ جو ہم نے کتنے نقطے پڑھ لیے؟ 4۔ 5واں نقطہ، 5ویں نقطے سے ہم قرآنی مباحث میں داخل ہو جائیں گے، اور شہید کے نقطے کو پڑھ کے، کیونکہ اس کی بنیاد پہ جو ہم اگلا حصہ پڑھیں گے وہ بہت مہم ہے، اور شبہات اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور سب کا جواب فطرت ہے۔ جو اپنے علاقوں میں فطرت کے موضوع کو ابھار کے تبلیغات نہیں کرتا، وہ خود اسلام کے نام پہ غربی افکار کے ہاتھوں میں افراد کو دیتا ہے۔ ابھی جیسے آپ کو انشاءاللہ یہ ظاہر بھی ہوگا، کیونکہ ہم نے دین فطرت کو چھیڑنا ہے، اندر تو ہے، اس کے اندر چیز موجود ہے۔ 5ویں چیز سے آپ کو پتہ لگ جائے گا، فطرت
علمی شے ہے یا عملی شے ہے یا دونوں ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ علمی شے ہے نمبر 1، دوسرا احتمال عملی شے ہے نمبر 3۔ علمی اور عملی دونوں ہیں، عملی ہے۔ سوچیں اس سے، اگر فی البدی آ جائے تو سمجھ لیں کہ عالم اسلام میں بہت بڑا مفکر الحمدللہ آگے، لیکن سوچیں گے تو انشاءاللہ جلد، کیونکہ انہوں نے بھی جو لکھا اسی طرح سوچا ہے، سوچے بغیر تو علماء نے نہیں لکھا۔ جب سوچیں گے تو عنایات الہیہ شامل حال ہوتی ہیں۔ تھوڑا اور دقت سے جا کے سوچیں، آیا فطرت ہم جسے کہہ رہے ہیں، وہ جو ہم نے جسے کہا وہ وجود ہے؟ فطرت کیا ہے؟ شے وجودی شے ہے۔ وہ وجودی شے وجود علمی ہے یا وجود عملی ہے؟ اگر وجود عملی ہے تو جب عمل انجام نہیں دیتا تو فطرت نہیں ہے، تو پھر عملی کیسے ہے؟ جب اس کے اندر، کیونکہ آپ جب کہہ رہے ہیں عملی ہے تو عمل ہوگا تو تب ہوگی نا، جب عمل نہیں ہے تو تب کیا ہے؟ نمبر 2، ابتدائی جب خلقت ہوئی تو فوراً عمل شروع ہو گیا، پھر کس طرح سے ہے وہ؟ نمبر 3، کوئی عمل ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی اساس اور بنیاد علم نہ ہو، پھر کس طرح سے فوراً عملی ہو گئی؟ بس اب دوبارہ میں احتمال 3 دیتا ہوں۔ فطرت علمی ہے، وجود علمی ہے یا وجود عملی ہے یا ہر دو ہے؟ ہر دو ہے، یہ جواب درست ہے، لیکن پہلے وجود علمی صورت میں ہے۔ اللہ نے وہ معلومات ہمارے وجود کے اندر گہرائی میں رکھی ہے، اس معلومات کو کسی نے کشف کر لیا تو پھر اس کے مطابق عمل آئے گا، یہاں سے عملی فطرت ہو جاتی۔ واضح بات آئے۔ اب ہم جب یہ والا نقطہ 5واں نقطہ بھی آپ کے لیے کلیئر ہوا تو آپ کے لیے اب سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ 5ویں نقطے پہ خود غور کریں، یعنی بالکل ابتدائی خلقت میں ایسی معلومات ہمارے نفس کے اندر گہرائی میں پنہا کر کے، ہر انسان کے پنہا کر کے اللہ نے رکھ دیں کہ وہ اندر تو انسان کے آشکار تھیں، معاشرے میں جب پلتا بڑھتا تو پنہا ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پوشیدہ ہی اس کے لیے کر رکھی، نہیں، اس کے اندر تقاضے موجود تھے، لیکن وہ معاشرہ آہستہ آہستہ اس کو دیگر چیزیں گناہ ہیں یا دیگر مصروفیات ہیں، مشغولیات ہیں، وہ پوشیدہ کر دے، یعنی اندر رکھنے سے مراد ہے بالکل گہرائی میں موجود ہے انسان کی خلقت کے ہمراہ۔ خلقت انسان کی جدا ہے، فطرت کے اوپر اللہ نے خلق کیا ہے، صحیح ہے؟ بالفاظ دیگر ہم فطرت کو لازمہ ایک کہہ سکتے ہیں، جیسا آگ اور حرارت جدا نہیں ہوتی، فطرت اور انسانیت بھی جدا نہیں ہوتی، فطرت کے اوپر اللہ نے خلق کیا ہے انسان کو۔ یہ فطرت علمی یعنی چند معلومات ہیں، وہ معلومات ہمارے گہرائی میں رکھ دی ہیں ہر انسان کی دنیا میں، ایشیائی ہو، غربی ہو، مشرقی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے سمجھ لیں کہ اس کے اندر فطرت ابھی جاگی ہوئی ہے، ساری ساری اس کے اندر وہ معلومات موجود ہیں۔ اب جس انسان نے اس معلومات کو کشف کر کے اس کے تقاضے پورے کیے تو اس سے کون سا عمل جنم لے گا؟ عمل فطری۔ وہ علم فطری تھا، پھر کیا جنم لے رہا ہے؟ عمل فطری۔ اس کو ہمارے ہاں ایک اور زبان میں شہود بھی کہتے ہیں، باطن کے اندر وہ کہ آپ سنتے ہیں نا عرفا نے کشف کیا، شہود کیا، مشاہدہ کیا۔ وہ کیا مشاہدہ کیا؟ وہ اسی کا مشاہدہ کیا۔ یا جس اللہ کو تم معلومات اکٹھی کر کے فلسفہ سے، منطق سے، علم کلام سے، برہان نظم ہے، برہان حدوث ہے، برہان فلاں ہے، وہ تو تمہارے اندر ہی پہلے موجود تھی بات، تم اس کے اندر کو چھیڑتے، تم اس کے اندر کو آ کے ہلاتے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کی کلمات ہیں دعائے عرفہ میں، عمیت عین لا ترا، اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھے ہی نہ دیکھیں۔ آخر کوئی چیز اللہ تجھ سے زیادہ ظاہر ہے، تجھ سے زیادہ وہ روشن ہو کہ میں اس کو لے کے آؤں اور اس کی روشنی میں تجھے تلاش کروں؟ کون سی چیز ہے تجھ سے زیادہ ظاہر اور روشن ہو؟ اللہ تعالیٰ اس قدر ظاہر ہے، جس طرح سورج بہت روشن ہوتا ہے تو آنکھیں دیکھ پاتی ہیں، وہ شدت ظہور اور شدت آشکار ہونے سے ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔
اس لیے وہ نظر نہیں آتا، نہ یہ کہ مخفی ہے اللہ تعالیٰ، اللہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اب یہ کیسے پتہ لگے گا؟ اب یہاں میں آپ نے دیکھا کیسے عرفانی باتیں شروع ہو رہی ہیں، کس طرح سے آپ عرفانی دنیا میں آ رہے ہیں۔ ہم اسے ابھی چھوڑ دیتے ہیں، اگرچہ یہ پہلو بڑا دلچسپ ہے اور دعاؤں میں بڑا آشکار ہے۔ دعائے کمیل بڑی ایک عارفانہ اور خوبصورت دعا ہے، دعائے عرفہ، مناجات شعبانیہ، یہ فطرت کو اندر سے آ کے ہلا دیتی ہیں انسان کی، وہ فطرت، وہ حجاب ہٹا دیتی ہیں۔ فطرت جو اللہ نے معلومات فطری ہمارے اندر رکھی تھی، جس کو سمجھانے کی ضرورت کہیں سے نہیں ہے، کہیں سے ڈالنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈلی ہوئی تھی ہمارے اندر۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ الہام کی صورت میں موجود تھی، یہ دعائیں اسے آشکار آپ کو دکھا دیتی۔ ہم ایک اور زبان میں اس کو چھٹا نقطہ اسے آپ قرار دیں، ایک اور زبان میں بیان کریں، وہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ 5ویں نقطے میں آپ نے یہ جان لیا وہ معلوماتی صورت میں ہے، لیکن یہ وہ معلومات نہیں ہے باہر سے اندر ڈالی گئی، یہ وہ معلومات نہیں ہے جو کسب کی گئیں، لی گئیں کسی سے، یہ وہ معلومات نہیں ہے جو حاصل کی گئیں، یہ وہ معلومات نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے پوشیدہ تھیں، نظری نہیں ہیں، بدیہی ہیں۔ ادھر سے وہ بدیہی منطق والوں نے اٹھایا، بدیہیات ہیں یہ معلومات، صحیح ہے۔ اس معلومات کی نوعیت کا پتہ لگا کس نوعیت کی معلومات ہیں جو انسان کے وجود کے اندر ہیں، کہ وہ بدیہی ہیں، وہ واضح ہیں، وہ آشکار ہیں، وہ کسب نہیں کی جا سکتی، وہ رکھ دی گئی ہیں خلقت میں، وہ اللہ نے خود ہی رکھی انسان کے اندر، اس کو نکالا بھی نہیں جا سکتا 100%، اسے دبایا جا سکتا ہے، حجاب ڈالے جا سکتے ہیں، کمزور اسے کیا جا، ہٹایا نہیں جا سکتا انسان کی، اس کی جڑیں نہیں کاٹی جا سکتی انسان کے وجود سے۔ لہٰذا یہ جو فطرت ہے، یہ آپ نے دیکھا معلومات، ان معلومات کو کوئی پا لے۔ اب کیونکہ ہماری جب پرورش ہوتی ہے تو ایک طرف معاشرے کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، دوسری طرف گناہوں کے حجاب چڑھ جاتے ہیں، تیسری طرف مشغولیت ہے، جیسے کہ سورۃ التکاثر میں ہے الہاکم التکاثر، کثرت سے مشغول ہو گئے جب تم، تو اس نے تمہیں کس میں ڈال دیا؟ لاہویات میں ڈال دیا۔ الہا کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک دوست ہے نا، وہ کہتا ہے یار ایک دن اگر تم نہیں پڑھو گے تھوڑی اشتہا تمہارا ختم ہو جائے گا، ایک دن دیر سے مجتہد بن جانا، آ جاؤ ہم بھلا فلاں گیم کھیل لیتے ہیں۔ تو یہ جو لے کے گیا ہے دوست، تو اس کے لیے ہم کہیں گے کہ الہا، اس نے فلاں کو لاہویات میں مبتلا کر دیا، درست ہے؟ الہاکم، تم لوگوں کو لاہویات میں ڈال دیا، کس نے؟ تکاثر نے۔ یہ جو کثرت مشغولیت ہے، یا میں نے ابھی فلاں پیپر بھی ہے، فلاں درس ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں کام کرنا ہے، ان سب فلاں میں جب نماز ظہر ہوتی ہے تو تیزی سے پڑھ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو تکاثر ہے، یہ کس نے ڈال دیا؟ انسان مشغول ہے تکاثر میں، بیوی بچے ہو جائیں ایک اور تکاثر، جاب لگ جائے، تجارت ہو جائے، وہ تو انبار ہے تجارت ایک تکاثر کا، دوستیاں ہو جائیں۔ اب دیکھ لیں آپ تکاثر کیسے بڑھ رہا ہے۔ سوال تکاثر سے کب نکلے گا؟ اگر زندگی میں نکل آئے تو فطرت آشکار ہو جائے گی، وَإِلَّا اللہ تعالیٰ نے جبراً نکلنے کا ایک راہ رکھی ہے، حتیٰ زرتم المقابر، پھر پہنچو قبروں میں۔ اب اولاد بھی گئی، اب بیوی بچے بھی گئے، گھر بار بھی گیا، جسم بھی گیا، فلاں بھی گیا، ہر شے چلی گئی، اب اپنا وجود نظر آئے گا، میں جسے کہتے ہیں، وہ کہے گا میں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو وہاں پہ پھر افسوس کرے گا۔ اور نہج البلاغہ میں پھر امام کا یہ جملہ یاد آئے گا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے بھی اس دنیا میں ایک لحظہ بھی فراغت میں کاٹا ہے، روز قیامت اپنے آپ کو نوچ رہا ہوگا، مار رہا ہوگا، افسوس کر رہا ہوگا، کیوں میں نے وہاں پہ فارغ گزار دیا تھا۔ ایک لحظہ فارغ گناہ میں گزارا ہے، وہ تو ایک آفت ہے۔ اگر فارغ گزارا ہے، جیسے موبائلوں پہ لگے رہیں، بے جا بات چیت اپنے گھر کے افراد سے کرتے رہیں، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، خالی بیٹھے ہوئے ہیں، جی اسے کیا کریں؟ بھائی میرا بس دل چاہتا ہے تنہائی میں کچھ دیر بیٹھ جو، مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے سکون ملتا ہے؟ کیا مطلب سکون ملتا ہے؟ ایک لحظہ جس نے فارغ گزارا وہ اپنے آپ کو مارے پیٹے گا، افسوس کرے گا، کیونکہ حتی زرتم المقابر ہوگا۔ یہ جو کثرت ہے، یہ کثرت آ کے پھر کیا کام کرتی ہے؟ یہ فطرت کو پوشیدہ کرتی ہے۔ اب اگر ایک انسان فطرت کو آ کے آشکار اندر سے کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ پھر فطری عمل جنم لے گا۔
ہمیں فطری معلومات کو اب آشکار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. بھائی اللہ نے اس پہ پیدا کیا تو یہ تو آشکار تھی بچے کے اندر، یہ تو نہیں چھپی بھی نہیں تھی. اب ادھر ایک سوال آپ کی خدمت میں، پھر یہ آخری نقطہ بیان کر کے بلکہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. ہم جب تبلیغات کرنے جائیں تو ہمیں کون سا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ کیا ان کی عقل کو جگائیں کہ وہ عقلی باتیں ان کے سامنے کریں اور عقل کو استعمال کر کے وہ پھر دیندار بنیں، یا ان کو تقلید اور نقل کے اوپر لگائیں کہ بھائی امام نے کہا ہے، امام نے کہا تو مان لو تم؟ یہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہے، یا ان کی فطرت کو بیدار کریں؟ کون سا؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کا کون سا طریقہ کار ہے؟ فطرت کا طریقہ کار ہے. وہ حجاب ہٹاتے ہیں. آ کے عقل بھی تو فطرت ہے. عقل اپنے طور پہ ہے کہ اس سے کام لیا جائے، لیکن آپ مثلا اگر کسی کو جائیں اپنے علاقے میں کہیں گے اللہ ایک ہے، وہ کہے گا ہاں ایک ہے. کیونکہ دنیا کون چلا رہا ہے؟ کہے گا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، سب کو خلق کیا. کہیں گے اچھا دلیل ہے کوئی عقلی؟ کہے گا نہیں. پھر کہیں گے اچھا تم پہلے بتاؤ اللہ ہے یا نہیں، عقل سے ذرا ثابت کرو. آپ اسے عقلی طور پہ اللہ کا وجود ثابت کرنے لگیں گے، 4 دن بعد پتہ لگے گا وہ تو ملحد ہو گیا. وہ پہلے تو شک ہی نہیں تھا کہ اللہ ہے یا نہیں، کیونکہ فطری معلومات اس کے اندر تھیں. یہ مدارس کے اندر ابتدا اسی طرح عقائد کی کرائی جاتی ہے، کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے. اس لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے برہان نظم فوراً جا کے پیش نہیں کی. ملحدین آتے تھے، بحث کرتے تھے، انہیں برہان نظم پیش کرتے تھے. جب یہ آتے تھے، مومنین آتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مثلا اس طرح کی گفتگو کریں گے جیسے آپ کی خدمت میں روایت پیش کی کہ امام کے پاس آیا تو امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم عقیدہ رکھتے ہو کہ یعنی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں موجود ہے، دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ ناظر ہے میرے اوپر، دیکھ رہا ہے. کہا کہ اگر تم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہو تو 2 باتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، یہ کفر ہے، شرک ہے، یا اللہ دیکھ رہا ہے. اب اگر اللہ دیکھ رہا ہے اور تم اس کے معتقد ہو، یقین رکھتے ہو، اور پھر بھی گناہ تنہائی میں کرتے ہو، تو تم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ایک عام چھوٹے بچے کی بھی منزلت سے پستر جگہ پہ رکھ دیا. تم چھوٹے بچے کے سامنے گناہ نہیں کرتے اور تم اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہو. تم نے اس کی قدر و منزلت اور عظمت کے حجاب کو پارا کیا. اب دیکھا کہ مومنین سے کس طرح کا خطاب ہے. مومنین سے محبت الہی کو ابھاریں گے کہ تمہارے محبت اور تمہاری نفرت کا معیار وہ اللہ ہونا چاہیے. یہ ہماری مومنین سے وہاں پہ ہے. ادھر آپ دیکھیں گے دعائے کمائل پڑھیں تو اونچی اونچی روتا ہے. آپ کہیں گے اللہ وجود رکھتا ہے یا نہیں، وہ کہے گا کیا مطلب اس کا؟ مثلا کہ جو وجود رکھتا ہے چیز نظر آتی ہے، تم نے اللہ کو کبھی دیکھا؟ اب وہ سوچ میں پڑ جائے گا نہیں اللہ کو تو نہیں دیکھا. پھر آپ اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے برہان لے کے آئیں. دیکھو العالم حادث وکل حادث متغیر فالعالم متغیر، کہ اس میں یہ کہاں سے آ گیا کہ وجود ثابت ہے؟ چلو اگر وجود ثابت ہوتا ہے تو ایک ہونا کیسے ثابت ہے؟ تو وہ پریشان ہو جائے گا اس میں. اب یہ ہے عقل کی زبان. عقل آ کے برہان نظم، برہان حدوث، برہان صدیقین، اس طرح کی براہین سے بحث کرتی ہے. یہ یعنی مخصوص افراد کا طریقہ کار ہے. یہ عقلاء بعض ہیں آپ کے معاشرے میں جو اہل عقل ہے، اہل شعور اور بصیرت ہے، وہ اس انداز کو پسند کرتے ہیں. ان کے لیے کہیں کہ تم جدا طور پہ میرے پاس آ جاؤ. سیرت اہل بیت علیہ السلام میں بھی یہ ہمیں ملتا ہے کہ جب دیکھتے تھے تو اس صحابی کو الگ سے بلاتے تھے، اس سے گفتگو پھر کرتے تھے، اس کے سوال جواب کو مطمئن اسے کرتے. لیکن عام افراد آ جاتے ہیں، دیکھتے کہ یار یہ اب مزید سوچنے والا نہیں ہے. جیسے خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ بڑے شدید تھے کہ جس کے پاس اللہ کے وجود اور اس کے ایک ہونے کے اوپر عقلی دلیل نہیں ہے اس کا اعتقاد ہی نہیں. تو انہوں نے پھر آخری عمر میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اس بات سے منصرف ہو گئے اور عقیدہ رکھا کہ نہیں، اگر کسی کے پاس عقلی دلیل نہیں ہے تب بھی وہ محکم عقیدہ رکھ سکتا ہے. کیونکہ عقیدہ وہ ہوتا ہے جسے ترک نہ کرے، پوری اپنی جان داؤ پہ لگا دے، اسے ترک نہ کرے. عقیدے کے آثار میں سے ہے. تو واقعہ اس طرح کہ جا رہے تھے ایک کھیت پہ، ایک کسان کام کر رہا تھا، تو پسینہ آیا تھا، چلا رہا تھا، وہ مثلا بیلچا تھا یا جو بھی شے تھا، آلہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ اس نے کہا کیا مانتے ہو؟ کہا اللہ ایک ہے، خالق مالک رازق ہے. کہا کہ وہ وجود رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں.
تو اس نے کہا کہ اچھا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا دلیل سے کیا مراد ہے، دلیل کیا ہوتی ہے؟ بیچارے کسان کو کیا پتہ لگے کہ دلیل کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے آسان اس کو پھر ترجمہ کیا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ وجود نہیں رکھتا تم کیا کہو گے اسے؟ اس کو یہ میں پکڑ کے اسے ماروں گا اور اسے ہلاک کر دوں گا۔ تو تب انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کوئی محکم عقیدہ رکھتا ہو۔ اسی سے پھر ہمارے فقہا نے، آپ اگر دیکھیں اصول دین میں یا نجاسات میں کفر کی جب تعریف آتی ہے تو وہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ جس کے پاس عقلی دلیل ہو تو وہ ہے امامت کا قائل، نبوت یا توحید کا قائل۔ نہیں، عقیدہ ایک مضبوط اعتقاد ہونا چاہیے۔ وہ اعتقاد اگر علم یقین بالمعنی اخذ پہ بن جائے یہ تو پھر بہت ایک عظمت کی بات ہے، لیکن یہ مخصوص افراد کے لیے۔ لیکن اگر آپ فطرت کو چھیڑ دیں، فطرت بھی ایک اعتقاد بناتی ہے، اور آج کے دور میں ہمارے علماء نے اس موضوع کو بڑا ابھارا۔ لہذا اب ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک کے پاس دلیل براہین عقلیہ نہیں ہے توحید کے اوپر تو اس کے وجود میں جو اعتقاد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ اس کا مثلا خود ساختہ ہے، نہیں، آپ کے اس نے اس پہلو سے فطرت کو جگائے رکھا ہے، وہ فطری وجہ سے اس کے اندر اتنا قوت کے ساتھ یہ اجاگر ہے۔ لہذا فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعتقاد رکھا۔ تو یہ ہمارے پاس اب آخری جو پہلو بنتا ہے وہ یہ کہ ایک دین الہی جسے اللہ تعالیٰ نے دین کہا ہے اس کی کچھ اساس اور بنیادیں ہیں اور ایک اس کی تفصیلات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ جو اساس اور بنیاد ہے، دین کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ نظریہ توحید، نظریہ نبوت، نظریہ امامت، نظریہ قیامت۔ یہ جو اساس اور بنیاد بالکل ہے اس کی بالکل ابتدائی معلومات، نہ کہ وہ دقیق اور تفصیلی معلومات، اس کی بالکل ابتدائی معلومات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی معلومات میں رکھی، اور اس کی تفصیلی معلومات بھی انسان کے، یعنی اس سے پتہ لگتا ہے وابستہ ہے یہ اللہ تعالیٰ سے، اس کا تعلق ہے، اس کا ربط ہے، خالق اور مخلوق کا ربط ہے، مولا اور عبد کا ربط ہے، وہ راحم ہے یہ مرحوم ہے، وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے۔ تو یہ جو آپ مختلف طرح کے مالک، مملوک اور اس طرح جیسے مناجات امیر المومنین علیہ السلام میں بھی یہ سارے ربط بیان کیے گئے ہیں، وہ اندر پا لے گا یہ ربط۔ بس وہ تفصیلی معلومات وہ نہیں رکھی گئیں، شریعت نبی پہ نازل ہوئی، نبی نے اس کو بیان کیا، نماز کا طریقہ کار اندر نہیں ہے لیکن بندگی کا جذبہ اندر ہے۔ بندگی کہاں پہ ہے؟ وہ فطری ہے۔ اس لیے اگر انسان اپنے نفس کے اندر جھانک کے دیکھے، قبول کرے گا ایک ذات ہے جس نے مجھے خلق کیا، جس نے مجھے وجود دیا، اپنے نفس کے اندر جھانک کے دیکھے، کہے گا کہ مجھے کسی کے سامنے خاضع طور پہ جھک جانا چاہیے۔ یہی وہ عملی، علمی اور عملی کی تصویر ہے۔ وہ جو اس نے کہا کہ مجھے کسی نے خلق کیا اور میں مخلوق ہوں، مجھے کسی نے ایجاد کیا، اختراع کیا، خلق کیا، وجود دیا، وہ کوئی ذات ہے، یہ علمی بات ہوگی۔ اور پھر یہ جو اس کے اندر گہرائی میں جذبہ ہے کہ میں نے گردن جھکا دینی ہے، میں نے اپنی میں کو ختم کر دینا ہے، میں نے اپنے وجود کو کسی کے سامنے جھکا دینا ہے، یہ جو خاضع ہونے کا جذبہ ہے یہ عملی ہے یا نہیں؟ خاضع ہونا یہ عملی، یہ عمل فطری ہے۔ اس لیے بندگی عمل فطری ہے۔ ممکن ہے کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس تک پہنچائیے طریقہ کار ہے، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، اس تک پہنچائیے طریقے، بندگی کو انجام دے رہے ہیں۔ اب شریعت آ کے اس کو پھر آگے مزید آشکار کرے گی۔ لہذا نبوت کے اعتبار سے بھی اگر اپنی فطری معلومات کو جھانک کے دیکھے، ایک بڑا اس کے پاس مجموعہ آ جاتا ہے فطری معلومات کا، اور یہ اس طور پہ پورے انسان سارے کے سارے اللہ کی حاکمیت کے ماتحت جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اصول مشترک انسان میں ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اصول مشترک، اس کو کیا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے فطرت کے لیے دوسرا کلمہ کیا ایجاد کیا؟ اصول مشترک۔ وہ اصول مشترک کیسے ہمیں پتہ لگیں گے؟ وہ اپنے نفس کی گہرائی کے اندر جھانک کے آپ تنہائیوں میں ڈھونڈیں اور پھر اس کو پا لیں، تو اس پہ تنہائیوں میں اپنے نفس کے اندر جھانک کے دیکھتے رہیں گے، آپ کے سامنے پھر آشکار ایک خزانہ ہوگا، معارف کا ایک خزانہ ہی اندر موجود تھا۔ اس سے آپ کو وہ حدیث بھی سمجھ آئے گی، امام علی علیہ السلام کے دور منصوب ہے، من عرف نفسہ عرف ربہ۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی رب نعوذ باللہ محدود کر کے اندر چھپا دیا، نہیں،
اپنے نفس کی گہرائی میں تم جھانک کے دیکھو، اپنے آپ کو ہلاؤ، وجود دو، وجود کو ہلاؤ، اندر فطری معلومات ہوں گی، وہ فطری معلومات کسبی نہیں ہیں، وہ تو پہلے ہی موجود تھیں، تم اس معلومات کو حاصل کر لو اور اس کے اوپر دقت کرتے رہو، اسے پھر روشن کرو۔ آگ موجود ہے، اب اسے بھڑکاؤ، وہ فطری آگ جل اٹھی تو پھر تم کہو گے من عرف نفسہ عرف ربہ، وہ تمہیں رب حتماً تمہیں آشکار، یعنی رب سے تعلق گہرائی کے باطن کے اندر موجود ہے۔ توحید کیا ہے؟ فطری چیز ہے، کیونکہ دین آپ دیکھیں نا، صرف یہاں پہ توحید نہیں، توحید ہمیں زیادہ آسان سمجھ آ جاتا ہے، فطری ہونا توحید کا وہ بہت آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، اور اصل طریقہ تبلیغ بھی یہی ہے کہ فطری معلومات کو اٹھایا جائے۔ فطری معلومات پوشیدہ جن چیزوں سے ہوتی ہیں وہ اسباب دور کیے، مثلا گناہوں سے پوشیدہ ہوتی ہیں، گناہوں کو ترک کرایا جائے، ظلمتوں سے پوشیدہ ہوتی ہیں، بندگی کرانے سے آشکار ہوتی ہے، بندگی کا درس دیا جائے۔ اب آپ ادھر آئیں، یہاں پہ کلمہ وارد ہوا ہے حنیف، یہ شیخ مطاری نے بھی ذکر کیا، بقیہ قرآن کریم کا کلمہ ہے، صحیح ہے، حنیفاً مسلمہ۔ حنیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خالص یا دین خالص، ہر دو مطلب فطرت سے ہی تعبیر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ صرف توحید نہیں، ایک پورا دین اپنی بنیاد کے ساتھ فطری ہے، لیکن اس دین کی جو شریعت کی تفصیلات اور معلومات ہیں وہ فطری نہیں ہیں، وہ کسب کرنے پڑے گی، لیکن وہ دین کی معلومات بالفاظ دیگر صرف فقط توحید نہیں، نبوت بھی، فقط نبوت نہیں، امامت و ولایت بھی، قیامت بھی، یہ کل دین بن جاتا ہے۔ اچھا دین یہ بنتا ہے تو آپ کہیں گے یہ تو اصول دین ہوا، وہ جو اخلاقی پہلو ہے وہ ہم کہیں گے وہ بھی فطری ہے، وہ بعض اخلاقی اصول وہ انسانوں میں فطری ہیں۔ اسی طرح احکام، آپ کہیں گے قوانین کو قبول کرنا، اس کے تحت چلنا، یہ فطری امر ہے، وہ قوانین کون سے ہوں، کہاں سے ہوں، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن قانون کو قبول کرنا، کوئی کمیونسٹ بھی ہو جو لا دین ہو اصلا، وہ بھی کہے گا بھائی قانون ہونا چاہیے، قانون کی طرف رغبت جو ہے وہ فطری ہے۔ بس یہ دین آپ کے پاس، اس سے پورا دین کامل ہو جاتا ہے، کیونکہ دین الہی وہ افکار پہ، اعمال پہ، احکام پر مشتمل ہے، قوانین پر مشتمل ہے، اس لیے کیا کہا جاتا ہے دین اسلام کیا ہے؟ فطری۔ اور اسی لیے روایات صحیح سند شیعہ سنی دونوں کتب میں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہر مولود کو خلق کیا تو کس کے اوپر خلق کیا ہے؟ فطرت کے اوپر خلق کیا، اسی کو کلمہ حنیف بھی کہا اور اسی کو کلمہ صبغہ کہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی رنگ ہے الگ سے، مثلا پاکستانی رنگ الگ ہے، افغانی رنگ الگ ہے، ایرانی رنگ الگ ہے، نہیں، صبغۃ اللہ یہی، یہ جو اصول مشترک ہیں انہیں ابھارو۔ یہاں سے انشاءاللہ اگلے درس میں ہماری بحث معاشرے کے حوالے سے آ جائے گی، اور وہ بحث یہ ہے کہ صرف اس کا آپ کے سامنے عنوان ظاہر کر دیا جائے، تفصیلات ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ایک طرف یہ ہے کہ یہ فطرت جب اندر ہے تو اس فطرت کی وجہ سے انسان کا فردی تشخص برپا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر انسان میں فردی تشخص یعنی فطرت کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو ان معلومات کے ساتھ مختص دیکھتا ہے، معاشرہ جو مرضی کہتا رہے، معاشرہ فطرت کے خلاف اگر چیزوں کو اوپر ڈالے اور انسان اس کے برخلاف اپنے اندر تعلیمات پائے تو وہ احساس کرتا ہے کہ میں فردی طور پہ ایک تشخص رکھتا ہوں۔ نمبر 2، اس فطرت کی بات سے ہمیں یہ پتہ لگا یہ اصول مشترک جو تمام انسانوں میں ہیں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ کی بندگی ہو اور اللہ کی حاکمیت ہو۔ اس کے مقابلے میں ایک غربی تفکر پایا جاتا ہے، اس غربی تفکر کو آپ لوگ اپنے طور پہ بھی مطالعہ کر کے آئیں، کیونکہ یہ جو نظریہ ہے یہ آج کے دور میں بہت زیادہ آشکار نظریہ اور اس نے فسادات بھی بہت برپا کیے ہوئے ہیں۔ ناسیونالزم ان کا نظر، ان کی تفکر انشاءاللہ میں آپ